الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا خاتم النبیین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور جب ان کے سامنے ہماری روشن آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ہم سے ملاقات کی امید نہ رکھنے والے کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے کر آؤ یا اسے تبدیل کر دو۔ تم فرماؤ، مجھے حق نہیں کہ میں اس سے اپنی طرف سے تبدیل کر دوں، میں تو اسی کا تابع ہوں جو میری طرف وحی بھیجی جاتی ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اس کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ کفار کی ایک جماعت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں تو آپ اس قرآن کے سوا دوسرا قرآن لائیے جس میں لات و عزا، منات وغیرہ بتوں کی برائی اور ان کی عبادت چھوڑنے کا حکم نہ ہو۔ اگر اللہ پاک ایسا قرآن نازل نہ کرے تو آپ اپنی طرف سے بنا لیجئے یا اسی قرآن کو بدل کر ہماری مرضی کے مطابق کر دیجئے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ ان کا یہ کلام یا تو تمسخر یا استہزاء کے طور پر تھا، یا انہوں نے تجربہ و امتحان کے لیے ایسا کہا تھا، اگر یہ دوسرا قرآن بنا لائیں یا اس کو بدل دیں تو ثابت ہو جائے گا کہ قرآن کلام ربانی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیا، اے حبیب، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرما دیں، میرے لیے حلال نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے اس میں کوئی تبدیلی کروں، میں تو کمی، زیادتی اور تبدیلی کے بغیر صرف اس کی اتباع کرنے والا ہوں جو اللہ پاک میری طرف وحی فرماتا ہے، اور یہ میرا کلام نہیں ہے کہ میں اس میں تبدیلی کر سکوں، بلکہ یہ اللہ پاک کا کلام ہے۔ اگر اللہ پاک چاہے تو جو چاہے وہ فرما سکتا ہے۔ اگر میں اپنی طرف سے اللہ پاک کے کلام میں کوئی تبدیلی کر کے اس کی نافرمانی کی تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے، اور ویسے بھی دوسرا قرآن بنانا انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ انسان کا اس سے عاجز ہونا تو اچھی طرح ظاہر ہو چکا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے بات ثابت ہوئی کہ کفار کے ساتھ اسلام کے قطعیات میں سے کوئی کسی چیز پر بھی کوئی معاہدہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہم ان کی خوشنودی کے لیے اسلام کی کوئی قطعی چیز چھوڑ دیں، یا جیسے ان کی خوشی کے لیے سود کی اجازت دے دیں، یا پردے کو ختم کر دیں، یا نمازوں میں کمی کر لیں، یا گائے کی قربانی وغیرہ بند کر دیں، تو یہ جو قطعی چیزیں ہیں ان میں ہم تبدیلی نہیں کر سکتے۔ لو شاء اللہ ما تلوته علیکم ولا ادراکم بہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تم فرماؤ، اگر اللہ چاہتا تو میں تمہارے سامنے اس کی تلاوت نہ کرتا اور نہ وہ تمہیں اس سے خبردار کرتا، تو بے شک میں اس سے پہلے تم میں اپنی ایک عمر گزار چکا ہوں، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟
اس آیت کا خلاصہ یہ ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، آپ ان مشرکین سے فرما دیں جنہوں نے قرآن کی تبدیلی کا مطالبہ کیا ہے، اگر اللہ پاک چاہتا تو مجھ پر نہ تو یہ قرآن نازل کیا جاتا اور نہ میں تمہارے سامنے اس کی تلاوت کرتا، ورنہ تمہیں خبردار کیا جاتا، لہٰذا اس کی تلاوت صرف اللہ کی مرضی سے ہے۔ نیز میں اس قرآن پاک کے نازل ہونے سے پہلے تم میں 40 سال قرض گزار چکا ہوں، اس زمانے میں تمہارے پاس کوئی کتاب نہیں لایا اور نہ تمہیں پہلے ایسی کوئی چیز سنائی، تم نے میرے احوال کا خوب مشاہدہ کیا، میں نے کسی سے ایک حرف نہیں پڑھا، کسی کتاب کا مطالعہ نہیں کیا، اس کے بعد یہ عظیم کتاب لایا ہوں جس کے سامنے ہر فصیح کلام پست بے حقیقت ہو گیا ہے۔ اس کتاب میں نفیس علوم ہے، اصول و فروع کا بیان ہے، احکام و آداب میں مکارم اخلاقی تعلیم ہے، غیبی خبریں ہیں، اس کی فصاحت و بلاغت نے ملک بھر کے فصیح و بلیغ افراد کو عاجز کر دیا ہے۔ ہر عقل سلیم رکھنے والے کے لیے یہ بات سورج سے زیادہ روشن ہو گئی ہے کہ ایسا کلام اللہ پاک کی وحی کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ تو کیا تمہیں عقل نہیں کہ اتنا سمجھ سکو کہ یہ قرآن پاک اللہ پاک کی طرف سے ہے، مخلوق کی قدرت میں نہیں کہ اس کی طرح اس کی مثل بنا سکے۔ آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔